السلام علیکم ناظرین، جب سے بشرا بی بی نے سامنے آ کے بیان دیا ہے اس ٹائم سے حکومت اپنے سارے کام چھوڑ کر میدان میں آ گئی ہے۔ ناظرین، بشرا بی بی کا 24 نومبر کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا پیغام موضوع بحث بن گیا ہے۔ حکومت کی جنازہ بنانے کی کوشش بانی پی ٹی آئی نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ بشرا بی بی نے جنرل باجوہ کے اوپر جو الزام لگایا اس کی کیا بنیاد ہے؟ کال کس کی آئی تھی؟ بشرا بی بی کا اشارہ کس طرف تھا؟ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ میری بانی پی ٹی آئی سے وکیل کی حیثیت سے ہی ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ فیصل چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ملک میں کسی صورت سیاسی استحکام نہیں چاہتی۔ موجودہ حکومت ملک میں سیاسی عدم استحکام کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بھی پی ٹی آئی کال دیتی ہے حکومت ایک انتشار والا ماحول پیدا کر دیتی ہے۔ حکومت کی جانب سے تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی احتجاج پر تشدد ہوگا۔ سنجانی جلسے سے بھی متعلق بھی پیغام رسائی ہوئی تھی، لیکن بعد میں مقدمات بنائے گئے۔ پی ٹی آئی کی اس مرتبہ پرامن احتجاج کی تیاری مکمل ہے۔ موجودہ صورتحال پہ حسن نثار نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا فرمایا۔ حسن صاحب، کیا موجودہ ٹینس سیاسی صورتحال کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوا تو اس پہ ملک پر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ حکمرانوں کو اس مسئلے کا کوئی حل دیں گے؟ نہیں، میں حل کوئی نہیں دوں گا، میرا کام نہیں ہے یہ حل چل دینا۔ دیکھو بات سنو، ہر مسئلہ موت، بلکہ اس کو بھی ویسٹ کی طرف سے چیلنج آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں موت آپشنل ہوگی۔ If you don't want to die and you can afford it, you'll never die. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال زندگی میں مسئلہ اپنے حل کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جنرلی اسپیکنگ۔ اچھا، ذہن اور ظرف زندہ ہو، سیاسی صورتحال کو ڈیفیوز کرنا، میں تو کہتا ہوں اس کو ٹریک پہ لانا بھی ممکن ہے، لیکن اگر میری انا یا مجھے اپنے ملک سے بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے، ادروائز کیا ہے یار، خاندانوں کے، ہمارا لائل پور کا ایک خاندان ہے، بہت نہیں ایک دوسرے کتنے بندے مارے، بٹ فائنلی ہو گیا۔ حضور کا یاد رکھنا، جو کوئی انسان اس چیز کے قریب سے نہیں گزر سکا، بڑے سے بڑا لیڈر، خاک پا بھی نہیں ان کی، وجہ انہوں نے آدمیوں کو انسان بنایا اور بدترین دشمنیوں کو انہوں نے بھائی چارے میں بدلا، اور کہا کیا کہ ایسے ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جس کا کوئی ایک عضو یا کسی حصے پہ زخم آئے گا پورا جسم تو ٹھیک ہے۔ عوام کی ایک اپنی ٹینشن ہے، ہوائی الگ، مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ ان کا کیا لینا دینا ہے، کون اندر ہے کون باہر ہے، فلانا جہاں روٹی کماؤ تینوں ملتی نہیں تو روندے پھر دے ہو، لیکن وہ ہے ان کا ایک مسئلہ۔ اور بات سنو، یہ اناؤں کی مالش تو نہیں اگر آپ نے کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا بھرم رکھ لو، لوگوں کو اور تو دینے کو تمہارے پاس آئی کچھ نہیں، اپنا بھی بھرم رکھ لو، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کو بھی سمجھیں گے کہ ہماری عزت گئی۔ یہ دیکھو، میجورٹی آف دا پیپل زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ صدیوں سے بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور تم عوام کے لیے اور کچھ نہیں، تو میجورٹی آف دا پیپل، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، کس کو نہیں پتا؟ تو اس کا کون سیاسی کو توپ ہے؟ اپنا بھرم بھی رکھ لو، لوگوں کا بھرم بھی رکھ لو، اس ملک کا بھرم بھی رکھ لو۔ چلو، اصل ریالٹی یاد رکھنا، ہاں وہ عوام ہے۔ ہاں جی، دوسری طرف سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے گی، پی ٹی آئی کا احتجاج لمبا نہیں چلے گا، ان کے ورکرز تھک چکے ہیں۔ صاحب قسم کا سیاستدان ہے بیچارہ، یہ اسد عمر کے بھائی ہیں، یہ بیبا اچھا آدمی ہے، میری ایک آدھ دفعہ کو فون پہ بات انہوں نے کی تھی، مجھے یاد نہیں، بات پرانی ہے، بھلے آدمی ہیں لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے ابھی مثال دی ہے نا کہ ایک چیز توڑنے میں اگر آپ کو 100 دفعہ تھوڑا مارنا پڑتا ہے اور وہ سمی چوٹ پہ ٹوٹتی ہے تو وہ تو بڑا یمک ہوگا جو کہے گا کہ اس چوٹ پہ ٹوٹی ہے۔ 99 چوٹوں کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ حکمران تھکتے ہیں، رعایا نہیں تھکتی، تھک گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ نہ مہنگائی سے تھکے، نہ اپنی ذلت اور نا انصافی پہ تھکے،
نہ لاقانونیت پہ تھکے، نہ بھوک سے تھکے، نہ بے روزگاری سے تھکے. عوام زندہ رہتے ہیں، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. عوام موجود رہتے ہیں، بالکل. باقی یہ سب آنے جانے والی، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. انسان ہوتا کیا ہے؟ آخری غسل خود نہیں دے سکتا، آخری لباس کفن ہے وہ لوگ کوئی اور پہناتا ہے، چارپائی پہ کوئی ڈالتا ہے، قبرستان اور لوگ لے کے جاتے ہیں، گورکن اس کی قبر کھودتا ہے، باقی سارے رل مل کے مٹی پاندے ہوتے. اس جگہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے قبر میں ڈال دیا وہ مٹی ڈال لیں، وہ بھی لوگ کرتے. تو اس لیے چھوڑو، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ نے چیلنج دیا ہے کہ وزیر اعظم بغیر پروٹوکول کے اپنے حلقے میں جا کر دکھائیں. مجھے دیکھو بات سنو، کہتے ہیں نا تو پرانا بندہ جڑا بڑا نوٹی ہے، سردار صاحب میرا خیال ہے بہت زیادہ شرارتی ہو گئے نے. مطلب یہ چک چکا کے وزیر اعظم نو نا میں کی کما کی کروانا چاہ رہے ہیں بیچارے وزیر بغیر. مطلب یہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کو بھڑکانا اور یہ اور وہ کہ جی بغیر پروٹوکول کے اپنے حلقے میں جا کر دکھائیں، خدا کا خوف کریں، مروانا جی انہوں نے میں چک چکا کے بغیر پروٹوکول دے حلقے چ بھیجنا ہے. چاہتے کیا ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب؟ آپ اس عمر میں اور اس مقام اور مرتبے پہ اس طرح کی شرارتیں زیب نہیں دیتی. آپ چھیڑخانی سے بند آ جائیں، بعد آ جائیں. جی حضرت صاحب اب ذرا روٹین سے ہٹ کر ایک سوال ہے، ریپیٹیشن یا تکرار کی زندگی میں کوئی اہمیت ہے؟ زندگی اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو ان پڑھ جاہل ٹائپ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ریپیٹیشن. ریپیٹیشن نہیں ہوتی، ہائے ہائے ہائے، یہ ہوتی ہے ری انفورسمنٹ. میں نے شاید کل پرسوں بھی یا پچھلے کے پروگرام میں وہ شعر سنایا، سبحان اللہ. دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. آپ نے نہیں بیٹا وہ دیکھا ہوگا منظر. وہ ایک زمانہ تھا ایسے 50-60 سال میں کارپوریشن کے نلکے ہوتے تھے، جگہ جگہ پتھر کا سلیب ہوتا تھا، وہ پیالہ بن جاتا تھا. قطرہ قطرہ پانی پتھر کو پیالے میں تبدیل کر دیتا ہے. قرآن پاک میں غور کرنا، مختلف انداز میں جو باتیں کی گئی ہیں سبحان اللہ، کہ پتہ نہیں کون سے انداز کی بات کسی کو کلک کر جائے، اس کو اس طرح سمجھ آ جائے. اس طرح کبھی غور کرو، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا ایم شیور، تو ذرا غور کرو. اچھا زندگی تو سوائے تکرار کے کچھ نہیں. یہ چاند سورج کیا کرتے ہیں؟ یہ اربوں خربوں سال ہو گئے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، کہیں اور جا کے مزدوری شروع کر دیتا ہے، پھر چاند یہ وہ. اچھا سانس کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہی ہم سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، قبر تک تکرار. شرم کرو بھائی، سائی لئی جا رہے ہیں تم. خون کی گردش کیا ہے؟ تکرار ہے. گاڑی کا چلنا کیا ہے؟ تکرار ہے. آپ کی جتنی بھی عمر ہے، آپ 100 سال بھی ہیں تو کیا ہے؟ 1 سال کے ہوئے اس کے بعد اس کو 100 دفعہ آپ نے ریپیٹ کر دیا. یہ نہیں ہوتا اس طرح، یہ احمقانہ بات ہے. ریپیٹیشن اور چیز، تکرار تو زندگی ہے جسے ہم تکرار کہتے ہیں. دیکھو بات سنو، بار 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 اپنے خالق کو یاد کرنا دن میں 5 بار، بس وہ ریپیٹیشن نہیں ہے، وہ طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھو یہ جو جم جاتے ہیں بچے، واٹ از دس؟ ایک خاص ٹائم پہ اٹھے، گاڑی نکلی، جم چلے گئے جی، 2 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں. واٹ از دیٹ؟ اچھا اس کے اور بہت سے انگریزی میں ریپیٹیشن اور ری انفورسمنٹ، اس کے بہت سارے متبادلات ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو یہ تکرار زندگی ہے. سانس کیا ہے یار؟ خون کیا؟ اچھا دل دھڑکئی جا رہا ہے بے غرض، باز ہی نہیں آتا، بعد آ جائے گا تو پھر کہانی ختم، تکرار ختم، کہانی ختم. دل دھڑک رہا ہے، لیور مسلسل اپنا ایک کام کیا جا رہا ہے، خدا کی قسم